نیکی کرنے کا جذبہ ہونا یہ صرف کافی نہیں. نیکی کرنے سے متعلق اسلامی شریعت میں بہت ساری جزئیات، بہت ساری تفصیلی تعلیمات اور بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتائی گئی. اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ جو واجبات ہیں ان کی پابندی کر لے. آپ جانتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی نے ارکان اسلام گنائے. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. تو واپس لوٹنے لگے تو کہتے ہوئے گئے کہ آپ گواہ رہیے، آپ نے جو کہا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا افلح الرجل ان صدق، یہ اپنی کہے پر اگر قائم رہ جائے کہ نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے، جو کہا ہے اسی پہ عمل کر لے جائے تو پھر یہ کامیاب انسان ہے، اللہ کے نبی نے کہا. لیکن ایمان کے درجات جیسے جنت کے درجات اللہ نے رکھے. آدمی کو اپنے ایمان میں ترقی کرتے رہنا چاہیے، اور ترقی کرنے کے لیے آدمی کو عمل کے سلسلے میں اسلامی شریعت میں جو تفصیلی مسائل احکام بتائے وہ سیکھنے چاہیے. ان میں سے دو بڑی اہم باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اکثر غفلت کا شکار ہے، ہم ان کی طرف سے غافل ہیں. دیکھیے آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں گے تو صحابہ اس عمل کے معاملے میں بڑے ذہین لوگ تھے. وہ جانتے تھے کہ زندگی ہماری محدود ہے، اس محدود زندگی میں جتنا عمل کریں گے درجے اتنے زیادہ بلند ہوں گے. تو اللہ کے نبی سے اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی اسلام کی سب سے بہترین بات کیا ہے؟ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کو برقرار رکھا. وہ صحابہ چاہتے کیا تھے؟ ایک گھنٹے میں اگر وہ نیکی کر سکتے ہیں تو دو نیکیوں میں سے جو نیکی زیادہ فضیلت والی ہے وہ نیکی کریں. ایک 10 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، اس میں آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کریں جس عمل میں زیادہ ثواب ملتا ہے. صحابہ کی یہ حرص تھی، صحابہ کی یہ سمجھ تھی. دین کی جو فقہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں انہیں نصیب فرمائی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ساتھ بھی زیادہ ریٹرن، زیادہ ہمیں منافع دے سکے. یہ دنیا کی تجارت میں جو آپ کے پاس ذہانت ہے، فطانت ہے، سمجھداری ہے، صحابہ کے پاس آخرت کی تجارت میں وہ سمجھداری تھی اور اسی لیے وہ کوشش کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط نہیں ٹھہرایا کہ ایک آدمی کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں عمل بھی کروں گا، میرے بنیادی فرائض اور واجبات کے بعد جو بھی میں عمل کروں گا بہتر سے بہتر عمل، زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فضیلت والے اعمال ہماری زندگی میں ہوں، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والے اعمال ہماری زندگی میں ہوں. بعض حضرات نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ایک آدمی کے پاس وقت ہے، نفل نماز اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے پھر علم حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جو فارغ وقت ہے واجبات فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت بچ رہا ہے اس میں نفل نمازیں پڑھیں یا پھر یہ کہ علم حاصل کریں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ نماز پڑھے گا تو نماز کا فائدہ اور نماز کا ثواب اس کی اپنی ذات تک رہے گا، علم حاصل کرے گا تو خود فائدہ اٹھا کر دنیا کا بھی بنا. یہ فقہ، یہ سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یہ زندگی بڑی محدود ہے. 100 سال بھی اگر ہم میں سے کسی کو مل جائے یہ محدود ہے اس اجر کو کمانے کے مقابلے میں جو آخرت میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اسے یاد رکھیے گا. وہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہمیں وقت مل رہا ہے، فرصت مل رہی ہے، مہلت جو میسر ہے، اس میں ہم بہتر سے بہتر، افضل سے افضل، اللہ کے نزدیک محبوب سے محبوب ترین جو عمل، اس عمل کو ہم کریں گے. لیکن ایک بڑی غفلت ہے جو میرے آج کے اس خطبے کا دوسرا اہم پیغام ہے. کئی بار لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی خواہش میں، آرزو میں اکثر چھوٹی نیکیاں ان کو نظر انداز کر دیتے. چھوٹی نیکی کو لوگ چھوٹا سمجھتے، غیر اہم سمجھتے اور کئی بار ان کی طرف توجہ نہیں دیتے.
یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے انسان کی. آدمی جب بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے کام میرے معیار کے نہیں. بڑے بڑے کام, ایک آدمی بڑا تاجر ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چھوٹے کام میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ سے میری اپنی پہچان سماج میں ایک طرح سے گر جائے گی. میں بہت بڑا بلڈر ہوں, میں تو سے بڑے بڑے شاپنگ مال بناتا ہوں, میں کسی کے گھر کا کانٹریکٹ لوں گا تو میری حیثیت گر جائے گی. وہ چھوٹے پروجیکٹ میں محنت نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے دو باتوں میں فرق ہے. آپشن اگر یہ ہے کہ آپ کو دو نیکیوں میں سے ایک کرنی ہے تو زیادہ فضیلت والی نیکی کو ہمیشہ ترجیح. آپشن اگر یہ ہے کہ ایک وقت میں 10 منٹ میں آپ کے سامنے دو اختیار ہے, ایک زیادہ فضیلت والا عمل ہے, دوسرا اس کے مقابلے میں کم فضیلت والا عمل ہے, زیادہ فضیلت والے عمل کو اپنائیے. لیکن زندگی میں کبھی یہ غلطی مت کیجیے کہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہم ہیں تو نسبتاً جو ذرا کم فضیلت والی نیکیاں ہیں ان کی طرف سے غفلت مت کیجیے. یہ حسنات یا نیکی کرنے کے, عمل کرنے کی ایک فقہ جو ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہمارے سماج میں ایسا کتنی بار ہوتا ہے, نیکیاں چل کر ہمارے دروازے تک آتے لیکن ہم ان کی طرف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, بے توجہی برتتے, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بڑی نیکیاں سکھائیں. میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثوں میں آئی ہوئی چھوٹی نیکیوں کو گنا دیتا ہوں بڑی تیزی سے. اللہ کے نبی نے کہا ان بکل تسبیحۃ صدقہ, سبحان اللہ ایک بار پڑھو ایک صدقے کا ثواب ہے. بکل تحلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ پڑھو ایک صدقے کا ثواب ہے. اللہ اکبر کہو ایک صدقے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں کہا کسی کو ایک اچھی بات بتا دو ایک صدقے کا ثواب ہے, کسی کو برائی سے روک لو صدقے کا ثواب ہے. اور کوئی آدمی کاریگر ہے, کام کرنا جانتا ہے, ہنرمند ہے, لیکن اکیلا کر رہا ہے, تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو تو بھی ثواب ہے. اور کوئی ایسا ہے پوہڑ ہے, بد سلیقہ ہے, کام کرنا نہیں جانتا لیکن کام کرنے کے پیچھے لگا ہے, اسے کام کرنے کا طریقہ بتا دو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے آخری درجے میں یہ بتایا کچھ نہیں تو کم سے کم ایک کام یہ کرو, شعوری طور پہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے میری طرف سے کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو, میری گفتگو سے, میرے حال چال سے, میرے رہنے سہنے سے. میں آپ کو بتاؤں راستہ چلتے ہوئے آپ خیال کرتے ہیں میں نکل سکتا ہوں تیزی سے, لیکن تھوڑا سا سبق کے چلوں گا تاکہ میرے تیزی سے نکلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بارش کا موسم ہے, آپ تیزی سے جانے سوچتے ذرا آہستہ چلوں گا, پانی کے چھینٹے کسی راستے چلنے والے پہ نہ اڑ جائیں. آپ یقین کرو ہر قدم پہ نیکی کر سکتے ہو, ہر سانس کے ساتھ ایک نیکی ہو سکتی ہے. یہ جو نیکیاں ہیں ایسی بہت ساری نیکیاں, وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمارے دروازے پہ ہیں ہم ان سے غفلت برتتے ہیں. یاد رکھنا اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی تربیت ایسی کی ہے, ہماری نظر میں چھوٹی نیکی بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی, چھوٹی نیکی بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی ہے. ہماری اور آپ کی ضرورت کے اعتبار سے کوئی نیکی چھوٹی نہیں. ہر نیکی ہمیں ضرورت ہے, ہر نیکی کی. ہمیں جب بڑی نیکی کرنے کی بات ہو تو بڑی نیکیوں کے موقع شاید کم میسر آئے, چھوٹی نیکی کے مواقع تو ہر پل ہیں, ہر دم ہیں. ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف سے غفلت نہ برتو. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کی تربیت کی. آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو, کسی نیکی کو حقیر کمتر یا معمولی مت سمجھو, چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ. ملنا ملانا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. میں گھر سے نکلوں گا لوگوں سے آمنا سامنا ہوگا, بازار جاؤں گا لوگوں سے ملوں گا, مسجد آؤں گا لوگوں سے ملوں گا. اب ملنا طے ہی ہے تو ذرا سا مسکراہٹ کے ساتھ کیوں نہ ملنا. ایک مسکراہٹ بتانے کتنے خیر کے دروازے کھولتی, ایک مسکراہٹ بتانے کتنی بدگمانیوں کا خاتمہ کرتی, ایک مسکراہٹ بتانے کتنی ناراضگیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے, ایک مسکراہٹ بتانے کیسے مضبوط رشتوں کی بنیاد بن جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کو بھی حقیر نہ سمجھ. کوئی محنت نہیں لگتی, ملتے ملتے مسکراتے میں کوئی محنت نہیں لگتی, لیکن اللہ نے اس نیکی میں جو برکت رکھی وہ اس قدر زیادہ ہے ہماری دنیا سنور سکتی ہے. آزما کر دیکھ لو, جس آدمی کا چہرہ, جو آدمی ہسمکھ ہو, جو مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملا کرتا ہو, لوگ محسوس کرتے ہیں اس آدمی کی محبت زبردستی دل میں گھسے جا رہی ہے. آپ محسوس کریں گے اس قرآن اس
اس حدیث کی تعلیم کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر. اللہ کے نبی نے کہا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کی بات. اور یہی بات اللہ کے نبی نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ایک اور مسئلے میں فرمایا. آپ کو معلوم اسلامی شریعت نے پڑوسی کو بڑی اہمیت دی. پڑوسی جو ہوتا ہے یہ پڑوسی ہمارے لیے بہت بڑا جنت میں داخلے کا ذریعہ، بڑا اہم ذریعہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما زال جبرائیل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے مجھے تو یہ گمان ہونے لگا اگلی بار آئیں گے تو شاید یہ حکم بھی لے کر آئیں گے اللہ کی طرف سے کہ یہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کی طرح تمہارے مال میں وارث اور حقدار بھی بننے بن جائے. اتنی تاکید اسلامی شریعت نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا آپ کے گھر میں گوشت کا سالن بنتا ہے، آپ بناتے اتنا ہے جس سے آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جيرانها، ایک کام کرو دینے کے لیے گوشت زیادہ نہیں ہے، سالن بھی کم ہے تو تھوڑا سا پانی کی مقدار بڑھا. پانی کی مقدار بڑھنے سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا مزہ پھیکا ہو جائے گا، تھوڑا سا لذت میں کمی آئے گی، لیکن مقدار بڑھ جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ تم اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دے سکتے ہو، چاہے اپنے سالن کو تھوڑا سا مزہ گھٹا کر لیکن اپنے پڑوسی کو اس میں حصے دار بناؤ. اللہ کے نبی نے یہ تاکید کی. اب اس سیاق میں دیکھیں اللہ کے نبی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تحقرن من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس الشاش. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کو یہ جو تحفہ دینا ہے اس میں کسی چیز کے دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے. دینے کے لیے گوشت کی سالم بوٹی نہ بھی ہو، کھر جانور کا پیر جو کھر ہوتا ہے آخری حصہ جس پہ ہڈی پر برائے نام سے چمڑی ہوتی ہے، گوشت کہیں ہو نہ ہو یا کوئی ایک آدھ ریشہ نکلے تو نکلے، یہ بھی دے سکتی ہو تو دو، لیکن دو اللہ کے نبی نے یہ کہا. اسلامی شریعت ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیتی ہے. حاضرین گرامی قدر، میری یہ بات آج سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں زندگی بھر کے لیے کہ ہم تک نیکیاں چل کر آتے ہیں، کبھی غفلت کی وجہ سے توجہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ نیکی کمانے کا موقع ہے، اور بسا اوقات بے نیازی کی وجہ سے کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اکثر ان نیکیوں کے کمانے کے مواقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور ایسے ضائع کرنے والا انسان سمجھدار انسان نہیں، اور ایسا کرنے والا نہ سمجھدار مومن ہے نہ سمجھدار مسلمان ہے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ جو چھوٹی نیکی ہے، ان چھوٹی نیکیوں کے متعلق ایک اور بڑی اہم تعلیم اسلامی شریعت کی آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیے ان نیکیوں کو بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹا کہا گیا ہے، لیکن قرآن و سنت کی بعض تعلیمات سے پتہ چلتا ہے بسا اوقات یہ چھوٹی نیکیاں اگر نیت کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کے جذبے میں ڈوب کر سرشار ہو کر بندہ نیکی یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال بندگی کے جذبے میں ڈوب کر اگر یہ نیکی کرتا ہے، بسا اوقات یہ چھوٹی نیکی ہی آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مختلف احادیث کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے گناہ اس کے سامنے رکھے گا، 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھے جائیں گے. ہر رجسٹر اتنا طویل اتنا لمبا جہاں اس کی نگاہ پہنچ کر ختم ہوتی ہے، اتنا لمبا رجسٹر، ایسے 99 رجسٹر، اور یہ سارے کے سارے اس کے اپنے گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر، گناہوں کے 99 رجسٹر اس کے سامنے اللہ رکھے گا اور بندے سے پوچھے گا اتم کی روشی کا بھی نہ یہ جو سارے اعمال ہیں، یہ سارے جو گناہ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کیا نہ ہو، لکھ دیا گیا ہو؟ بندہ دیکھے گا، کہے گا کہ نہیں یار سب میرے کرتوت، میں نے کیے، یہ سارے گناہ میں نے کیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب یہ تو ہو گئے گناہ، ذرا یہ بھی تو بتا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے، کوئی نیکی بھی ہے جن کے مقابلے میں تو پیش کر سکے؟ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، وہ کہے گا میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں بلا جو بھی ان لک عندنا حسنہ، ایک ایسی نیکی بھی ہے جو تو نے کی ہے، وہ نیکی ہم نے محفوظ رکھی ہے.
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ایک بطاقہ لایا جائے گا، ایک کارڈ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ کلمہ لکھا رہے گا، یہ کارڈ لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کارڈ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، ترازو کے دوسرے پگڑے میں رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک کارڈ 99 رجسٹر پہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت بنی اسرائیل میں سے وہ راستے سے گزر رہی تھی، پیاسے کتے کو پیاس سے تڑپتے دیکھا تو اس نے سوچا مجھے بھی پیاس لگی تھی تو جیسی پیاس مجھے لگی ہے اس کو بھی لگی۔ اس نے کیا کیا؟ پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی۔ اور تیسری حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے پہ جھکی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا یہ راستے سے چلنے والے ہر آدمی کو تکلیف دے گی، ہر کسی سے ٹکرائے گی۔ اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی تاکہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف سے بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی اس عمل کی اس قدر افزائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں اعمال، ان تینوں حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بات لکھی ہے وہ یاد رکھنے کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بظاہر یہ اعمال وہ ہیں جو دوسری بڑی بڑی نیکیوں کے مقابلے میں بڑے چھوٹے اعمال شمار کیے جاتے ہیں، چھوٹی نیکی سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنے والے جو افراد ہیں، عمل کرتے ہوئے ان کے دلوں میں جو اخلاص کی کیفیت تھی، بندگی کے جس جذبے سے سرشار تھے، جس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا تھا، اس کیفیت نے اس چھوٹے عمل کو بھی اتنا بڑا کر دیا کہ ان میں سے ہر ایک عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو گیا۔ بھائیو، زندگی میں ایک سبق یاد رکھنا، یہ چھوٹے بڑے کا تناسب کسی سیاق میں ہو سکتا ہے، نجات میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی نیکی ہی کی وجہ سے۔ اور خاص طور پر اگر بندگی کے جذبے میں ڈوب کر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر نیکی ہے، کیا بڑی کیا چھوٹی، ہر نیکی اللہ کی بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کا کون سا عمل پسند آ جائے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے زندگی میں چھوٹی سی نیکی بھی ہو پوری یکسوئی کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو، اللہ کی بندگی کے جذبے میں ڈوب کر کرو، سرشار ہو کر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے میں ڈوب کر یہ عمل کرو۔ چھوٹی نیکی بھی اتنی بڑی ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درجات کتنے بلند کر دے گا، ہمارے اور آپ کے گناہ کتنے معاف کر دیے جائیں گے، اور پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی ہی میری اور آپ کے نجات کا سبب بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغره النیہ۔ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کہ نیت کوئی چھوٹے اعمال کو بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے، اور کتنے ہی ایسے بڑے بڑے اعمال ہیں آدمی کی نیت اس عمل کو بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نیتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، سچی نیت اور کمال بندگی کے جذبے کے ساتھ یہ چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی نیکی چھوٹی ہو کر بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ جو نیکیاں کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، یہاں ہر عمل کرو، بڑی نیکیاں بھی کرو، چھوٹے اعمال بھی کرو، بڑی فضیلت زیادہ فضیلت والے بڑے درجات والے اعمال بھی کرو، اور وہ اعمال بھی کرو جنہیں دنیا اہم نہیں سمجھتی، چھوٹا سمجھتی ہے، لیکن زندگی میں بندگی بھرپور کرو۔ اور یاد رکھو اللہ کے بندو، بندگی کی بھی درجات ہیں، اور بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ عمل نہ کرے، سب عمل کرنا چاہیے۔ یہ زندگی میں ہمارے اور آپ کے ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسم کی نیکیاں کریں۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہوئی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں، ذرا ہم اسی کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی نیکیوں کو غیر ہم سمجھتے ہیں، تو ایک غفلت، ایک غلطی ہماری اور آپ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، غیر ہم سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات،
یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو دھلتی جاتی، مٹاتی جاتی، اللہ معاف کرتا جاتا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ گناہ چھوٹا ہوگا لیکن آپ یہ بات یاد رکھنا، یہ گناہ اپنی قیمت وصول ضرور کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر غلطی کرنے والا ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں الفاظ ہیں، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو دنیا معمولی سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، چھوٹا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ أَهْلًا، اس لیے کہ ہیں تو چھوٹے لیکن چھوٹے چھوٹے اگر آپس میں ملتے تو بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں اور آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا ہے نا اردو میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شمع، یعنی قطرہ قطرہ ملتا ہے تو وہ قطرہ قطرہ ہی ہے، لیکن جب یہ قطرات ملتے ہیں تو سمندر بھی بن سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ أَهْلًا، جب یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو آدمی کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے مثال دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے گناہوں کے نقصان کو سمجھاتے ہوئے مثال دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں نکلے، قافلہ نکلا، کسی جگہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد سب لوگ گئے، اب آگ جلانی ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اس آگ جلانے کے لیے گٹھا سب کو لانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی ایک ایک کاڑی بھی اگر لے کر ایک ایک لکڑی ایک ایک کاڑی بھی لے کر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب ایک ایک کاڑی لائے۔ آدمی سوچتا اس سے کیا ہوگا، لیکن تمام لوگوں کی لائی ہوئی یہ لکڑیاں، لاٹھیاں یا کاڑیاں اکٹھا کر دی جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اکٹھا کرنے کے بعد ایسی آگ وہ جلا سکتے ہیں جو آگ ان سب کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ مثال دے کر اللہ کے نبی نے کہا جس طرح وہ ایک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کر بہت بڑی آگ جلا سکتی ہیں، میرے اور آپ کے یہی چھوٹے چھوٹے گناہ آپس میں مل کر میری اور آپ کی جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہیں۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا ہماری زندگی پہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں لا تنظر الى صغر الذنب، لا تنظر الى صغر الذنب بل انظر الى من تعصيه، یہ نہ دیکھو کہ جو گناہ کر رہے ہو کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ اس گناہ سے جس رب کی معصیت نافرمانی کر رہے ہو وہ رب کتنا عظمت والا ہے۔ تمہارا گناہ چھوٹا ہے لیکن اس چھوٹے گناہ کے ذریعے جس رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہے ہو وہ رب کتنا عظیم ہے، اس عظیم رب کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماؤ، نافرمانی کرتے ہوئے باز آؤ۔ یہ تربیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی فرمائی۔ حاضرین گرامی، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ میری اور آپ کی دنیا آخرت برباد کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھیے ایک بات، پہلے ایک بات ابن قیم سے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد یہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ کیسے خطرناک ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان، اس کتاب میں علامہ ابن قیم نے یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان پر، ابلیس اور اس کی ذریت بنی آدم پر، انسانوں پر کیسے محنت کرتی ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اس نے پہلے سے ٹھانا ہوا ہے آدم اور بنی آدم کی بربادی اس کی زندگی کا مشن ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے وہ برباد ہوا تو اس کی زندگی کا مشن یہ کہ آدم اور بنی آدم کو بھی برباد کر کے چھوڑے گا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے تو وہ بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اس مشن کو وہ کیسے پورا کرتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان پہ ڈورے ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس بندے سے کفر کا کام کروانے، شرک کا کام کروانے۔
سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس بندے سے کفر اور شرک کا کام کروانے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ کفر اور شرک کے گناہ میں مبتلا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. کفر اور شرک کرے بغیر توبے کے مر جائے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. اس لیے شیطان سب سے پہلے زور لگاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اسے کفر اور شرک میں مبتلا کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے انسانوں کی زندگی میں شرک داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا چونٹی زمین پر رینگتی ہے تو نہ اس کو دیکھنے والے دیکھ پاتے ہیں نہ سننے والے اس کے پیروں کی آواز چلنے کی آواز سنتے. بے آواز چپکے سے جیسے چونٹی چلتی ہے انسانوں کی زندگی میں شرک بھی ایسے ہی داخل ہوتا ہے. یہ شیطان کی عیاری اس کی مکاری اس کی چال ہے. وہ کوشش کرتا ہے بنی آدم کو شرک اور کفر میں مبتلا کرنا. اگر اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر ایک لیول نیچے آتا ہے ایک درجہ نیچے اتر کر آتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ اس کو بدعتوں میں مبتلا کرے. بدعتوں میں کیوں؟ بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی میں دین کے نام پہ ملنے والے دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ بدعت ہے. اس لیے کہ آدمی عمل کر رہا ہے یہ سمجھ کر عمل کر رہا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں جبکہ وہ نیکی کا کام ہے نہیں. وہ ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے وہ ثواب کا کام ہے نہیں. تو کوشش کرتا ہے بندے کو بدعتوں میں الجھا لے تاکہ بندہ دنیا میں مطمئن رہے کہ میں تو خوب نیکیاں کر رہا ہوں لیکن قیامت میں آئے تو کوئی عمل قابل قبول نہ رہ جائے. کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ورنہ کیا کرتا ہے کافی تیسرے درجے میں آتا ہے اس سے بڑے بڑے گناہ کروائے. اس بندے سے بڑے بڑے گناہ کروائے. بڑے بڑے گناہ شراب نوشی جوا سود خوری زنا قتل ایسے جو بڑے بڑے گناہ جھوٹ ہے غیبت ہے الزام کسی پہ لگا دینا ہے نام ظلم کر یہ سارے بڑے بڑے جو گناہ ہیں یہ بڑے بڑے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پھر شیطان اس دروازے سے نہیں آتا دوسرے دروازے سے آتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے بگڑ نہیں رہا ہے تو کم سے کم یہاں یہ ہو کہ اس سے فرائض کو چھوڑا دے نمازیں چھوڑا دے روزہ چھوڑا دے حج کرنے کا خیال اس کے دل میں نہ آنے پائے. مان رکھتا ہے لیکن زکات دینے کا خیال نہ آئے. فرائض میں اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ فرائض کا ترک کرنا بھی بہت بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. فرائض کا ترک کرنا بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. اور بعض اہل علم کے نزدیک خاص طور پہ نماز کو چھوڑنا تو کفر کا درجے کا کام. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ فرائض کو چھڑا دے. اس لیے کہ آپ نے ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے نام پہ بدعت جائے جھجک جائے رک جائے لیکن گناہ نیکی چھوڑنے میں شاید آسانی محسوس کرے فرائض سے غافل کرتا ہے. اب اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پھر کوشش کرتا ہے فرائض میں نہیں تو بندے کو سنتوں سے نوافل سے غافل کر دے. فرائض کی پابندی کر رہا ہے لیکن نہ سنتیں نہ نوافل کچھ نہیں. بندہ سے فرائض پہ بس کر لے نیکیوں کے میدان میں آگے نہ بڑھے اس کی کوشش کرتا ہے. اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ آخری درجے میں اس مقام پر آتا ہے کہ بندے کو سارے درجوں میں ناکام نہیں کر سکا تو آخری درجے میں آتا ہے وہ یہ کہ بندے سے دو کام ہوتے ہیں نیکی کے تو زیادہ فضیلت والے کام سے غافل کر کے کم فضیلت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے. زیادہ اہم کام سے پھیر کر کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ کمائے بھی تو کم سے کم ثواب کمائے زیادہ ثواب نہ کما سکے. یہ باتیں گنانے کے بعد ابن قیم نے بڑی اہم بات لکھی اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس ساری گفتگو کے نقل کرنے کا مقصد اصل میں یہ گفتگو یہ پوائنٹ ہے یہ نقطہ ہے. ابن قیم نے لکھا ہے کہ اب شیطان جس درجے میں بھی کامیاب ہوتا ہے جس درجے میں بھی انسان کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہیں پہ رکتا نہیں ہے اس درجے سے اگلے درجے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس درجے سے اور اگلے درجے تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کیسے؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی کم اہم زیادہ اہم دو کاموں میں سے اہم کام ہی کرتا ہے. بندہ جو ہے سنتوں سے غافل کر رہا ہے اس میں. اب ایک بندہ سنتوں سے غافل ہو رہا ہے تو شیطان مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا پہلے سنتوں سے غافل کرتا ہے رفتہ رفتہ اس سے فرائض چھڑانے لگتا ہے. آپ اپنی زندگی میں آزما کر دیکھو آپ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں آپ کے فرائض محفوظ ہو جائیں.
آپ سنتوں سے غفلت برتتے ہیں، ابتدا میں آپ کی باجماعت نماز چھوٹتی ہے، اور باجماعت بھی نہیں، شروع میں تکبیر تحریمہ چھوٹتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے 2 رکعت چھوٹنے لگتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے مسجد آپ آتے ہیں لیکن نماز ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ جاتی، 2 نمازیں اکٹھا کر کے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ مسافر اور معذور نہیں۔ یہ مرحلہ آتا ہے، سنتوں کے چھوڑنے سے فرائض کے چھوڑنے تک لے جاتا ہے، اور جب بندہ فرائض سے غافل ہونے لگتا ہے تو پھر گناہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، اور جب بندہ گناہوں کو بڑے گناہ کرتا ہے اور ان کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس آدمی کے لیے بدعتوں کا دروازہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بدعتوں کو بندہ آسان سمجھنے لگے تو شرک و کفر تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ سارا شیطان کا وہ منصوبہ، وہ پلان ہے جو میں آپ کو بتاؤں ابن قیم نے لکھا ضرور ہے، لیکن آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم جس درجے کے بھی مومن مسلمان ہیں، ہماری اپنی زندگی میں ہم عملاً دیکھ سکتے کہ واقعی شیطان ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو اصل پیغام آپ کو دینا ہے وہ کیا؟ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان چھوٹے گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں، اور نقصانات میں سے کم ایک نقصان یہ ہے، اسلامی شریعت میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ بنایا جاتا ہے۔ یہ گناہ بندہ کرتا ہے تو اللہ پھر دوسرے گناہ کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کی سزا اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ دوسرے گناہ کی طرف اسے ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کے کاموں کی طرف، بے دینی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور، بے دینی کے کام، گناہ کے کام یہدی الی النار، آدمی کو جہنم تک لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے گناہ ہو سکتا ہے چھوٹے ہو گئے، لیکن ان کا کم سے کم ایک نقصان یہ ہو جائے کہ یہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ بنا دیا جائے تو پھر تو ہم برباد ہو گئے، پھر تو ہمارے سامنے شیطان کے فتنے کے یہ سارے دروازے کھل گئے۔ آپ اگر سمجھ سکے تو یوں سمجھ سکتے یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ دروازہ ہے کہ جس سے اگر بندہ داخل ہو گیا اور اللہ نے حفاظت نہیں کی تو انجام کفر و شرک پر بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے گناہ کفر نہیں، چھوٹے گناہ شرک نہیں، تو چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ دروازہ ہے جہاں سے بندہ اگر اللہ حفاظت نہ کرے، اللہ اگر نہ بچائے، بندہ رفتہ ہو سکتا ہے شرک و کفر تک جائے، اور اسی لیے اللہ کے بندوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ کہیں یہ چھوٹے گناہ میری اور آپ کی ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے چھوٹی 2 باتیں کہی ہیں لیکن بہت بڑی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے کہی زندگی میں کوشش کرو کم وقت میں زیادہ ثواب اجر دینے والے کام ہی زیادہ سے زیادہ کرو، اور دوسری بات میں نے کہی چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی نیکیاں خوب کیا کرو، اور تیسری بات میں نے کہی چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دینے کے ساتھ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی طرف بھی توجہ دو، اور جب ایسی زندگی ہم جئیں گے نا، یہ ہے بندگی کا کمال، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار زندگی جینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا لینا، فنا کر لینا کہ ہم چھوٹے گناہ ہو، چھوٹی نیکی ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ نے کہا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو باعمل زندگی نصیب فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، مقتی بر اخلاص عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رہتی دنیا تک ایمان اور عمل صالح والی زندگی والا مسلمان بنائے، مومن بنائے۔ اللہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔